نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم کشف پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر بھی گفتگو کی ہے۔ آج ہم خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ حضرت محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے ہی یہ جان گئے تھے کہ ان کی وفات ہونے والی ہے، یعنی یہ مدعا ان پر منکشف ہو چکا تھا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کوکب کے قریب سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا، چنانچہ آپ خود ہی وہاں دفن کیے گئے۔ امام تاج الدین سبکی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا۔ وہ شخص جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک خاتون نظر آئی۔ اس نے اسے فقط گھور کر دیکھا۔ معاملہ صرف اس حد تک ہی تھا۔ وہ شخص جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں داخل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا، آج ایک ایسا شخص ہماری اس مجلس میں آیا ہے جس کی آنکھوں میں بدکاری کا اثر نظر آ رہا ہے، یعنی اس شخص کی آنکھیں بدکاری کر کے آئی ہیں۔ وہ سمجھ گیا اور لرز گیا اور پوچھا، حضور، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، یعنی وحی اترنے کا سلسلہ جاری ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ گویا اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منکشف ہونے والی بات کی تصدیق کر دی اور اپنے عمل کا اعتراف کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، وحی تو بند ہو گئی، اب یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے قلب میں اتارتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرین محترم، اب ہم گفتگو کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کشف پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دور خلافت میں جنگ صفین کے لیے کوفہ سے شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب میدان کربلا میں پہنچے تو اس موقع پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا، اس مقام پر حسینی لشکر کی سواریاں بیٹھیں گی اور یہیں وہ اپنا سامان سفر رکھیں گے، یہیں ان کا خون بہا دیا جائے گا۔ وہ آل محمد کے نوجوان ہوں گے جو اس جگہ پر شہید کیے جائیں گے اور ان پر آسمان و زمین روئیں گے۔ سانحہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا اور جنگ صفین 37 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن عالم یہ ہے کہ 23-24 سال قبل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ایک جگہ پر ہاتھ کے نشان لگا کر بتا دیا کہ کہاں کیا ہوگا۔ یہ کشف ہے۔ نمبر 2، اسی طرح حسن بن کثیر اپنے والد جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا تھا، اس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو مرغابیاں شور کر رہی تھیں، ان کی طرف بڑھیں،
لوگوں نے انہیں آپ سے پیچھے ہٹا دیا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ نوحہ کنا کر رہی ہیں۔ پھر اسی صبح ابن ملجم نے آپ پر وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بذریعہ کشف اس بات سے مطلع تھے کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، اسی لیے مرغابیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نوحہ کنا کر رہی ہے، اور اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ وہ آپ کے وصال فرما جانے پر غم زدہ ہیں۔ ایک اور روایت میں جعفر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ نے فیصلہ فرمانے کے لیے وہیں دیوار کی بنیاد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، دیوار گرنے لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بات جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی کافی ہے۔ پھر آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما کر وہیں سے اٹھ گئے، یعنی بعد میں دیوار گر گئی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، جبکہ بقیہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر آپ نے ندا دی، اے مومن اہل قبور، تم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ گے یا چاہو گے کہ ہم تمہیں تمہاری خبریں بتائیں؟ تم پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک آواز سنی، اے امیر المومنین، آپ پر بھی اللہ پاک کی سلامتی ہو، رحمت ہو، اس کی بابرکت ہوں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہی تمہاری بیویاں تو انہوں نے شادیاں کر لیں، اور رہے تمہارے اموال تو وہ تمہارے ورثاء نے آپس میں تقسیم کر لیے، اور تمہاری اولادیں یتیموں کے زمرہ میں داخل کر دی گئیں، اور جو مضبوط عمارتیں تم نے تعمیر کی تھیں ان میں اب تمہارے دشمن رہتے ہیں۔ یہ تمہاری خبریں تھیں، اب تمہارے ہاں جو کچھ ہے اس کی کیا خبر ہے؟ ایک میت نے انہیں جواب دیا، کفن پھٹ چکا ہے، بال بکھر چکے ہیں، جلدیں چمڑے پھٹ چکے ہیں، آنکھوں کے ڈیلے رخساروں پر بہہ چکے ہیں، نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اعمال میں سے جو کچھ ہم نے آگے بھیجا اسے ہم نے پا لیا، اور جو مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس پر ہمیں پچھتاوا ہے۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے کشف سے اہل قبور سے کلام کیا اور ان کا جواب بھی سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے احوال سے آگاہ کیا اور ان کے احوال کی خبر گیری کی۔ یہ سارے واقعہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کے ساتھ موجود دیگر ساتھیوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ کم وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دونوں خلفائے راشدین، تیسرے اور چوتھے خلیفہ کا کشف بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔